بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد رحمان صاحب، سید ابرار حسین صاحب، ڈاکٹر نذیر وید صاحب، میجر امان اللہ صاحب، جناب محسن رضا صاحب، ہمارے اخوت کے جو بہت عظیم ساتھی بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. جب بھی مجھے اس طرح میری بساط سے کہیں بڑھ کر عزت ملتی ہے تو وہ میں میر کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، اس خاک رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو. تو یہ عزت، احترام، یہ خاک رہے عشق کی دین ہے، اور یہ عشق ہے مواخات مدینہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخشاں روایت سے جو 1450 برس قبل دہرائی گئی. تو یہ اسی کا فیض ہے. جب ہم نے شروع میں یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے بہت اعتراضات کیے. وہ کیا کہتے ہیں، اکبر آبادی کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو یہ انہوں نے کہا مواخات کہاں سے آ گئی، یہ سود کے بغیر قرضہ کہاں سے آ گیا، یہ مسجد کیسے آ گئی، یہ رضاکاریت کس چیز کا نام ہے. تو لوگوں نے کہا یہ دکان چلے گی نہیں. لوگوں کے لیے ہر چیز دکان ہے نا. آج خدمت کو بھی دکان کہتے ہیں، ایثار کو بھی دکان کہتے ہیں، ہر چیز کے دام لگے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کام ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں پھر وہ فیض کا شعر یاد آتا. میں شعر زیادہ پڑھوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. بڑا درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. یہ نام ایسا ہے کہ غم گسار چلے آئیں گے. تو مواخات مدینہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے صرف اس بھولی بسری درخشاں روایت کو دہرانے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. ہم نے کہا کہ 1450 برس قبل اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ ایک مہاجر اور ایک انصار آپس میں بھائی بن جائیں تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، تو یہ بات اس وقت بھی درست تھی، آج بھی درست ہونی چاہیے. تو ہمارے لیے مہاجر اور انصار جو ہیں یہ ایک استعارہ ہیں، غربت کا اور خوشحالی کا، حیفز کا اور ہیو ناٹس کا. تو وہ انصار نسبتاً بہتر تھے، مہاجر تہی دامن تھے، دین کی محبت میں چلے آئے، اور انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما، مارکیٹ کا راستہ دکھایا، کاروبار کے لیے ہمت بڑھائی، اور وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے. تو ہم کہتے ہیں وہی جو استعارے ہیں وہ آج بھی دو طبقے ہیں پاکستان میں، ہیوز اور ہیو ناٹس کے. ایک وہ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، دولت ہے، گھر ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے. اور دوسرے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جہالت ہے، قسمہ پرسی ہے، نا امیدی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر، آرزو کی آرزو ہونے لگی. یعنی وہ لوگ جن کے پاس آرزو کا دیا بھی روشن نہیں ہوتا کسی کٹیا میں، کسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں. تو ان دونوں طبقوں کے درمیان اگر آج بھی ہم چاہیں تو مواخات پیدا ہو سکتی ہے. ادھر سے ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تمہارے دکھ میرے ہیں اور میری کچھ خوشیاں تمہاری. تو یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ جس کو ہم نے، ہمارے دوستوں نے اس کو تھاما، اس کا علم اٹھایا، اور پھر گلی گلی کوچا کوچا یہ کہتے ہوئے کہ مؤذن کا کام تو اذان دینا ہے، نماز پڑھنے کوئی آتا یا نہیں آتا تو یہ تو توفیق خداوندی ہے. تو یہ پیغام تھا، یہ تصور حیات تھا، یہ فلسفہ تھا. اور پھر اس کے اندر ہم نے کہا کہ اچھا آج کے دور میں مواخات کا سبق کیسے دہرائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ قرض حسن دے دو.
ایک اور اسلامی روایت، ایک اور اللہ کا حکم اور ایک اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم نے کہا اچھا ہم کسی کو دوست بنائیں گے، شاید اتنا ہم ایمان نہیں رکھتے کہ اپنا آدھا جو ہے مال و زر دولت اس کو دے دیں، لیکن کچھ رقم قرض حسن دیں گے، سود نہیں لیں گے، اسے کہیں گے کہ تم بھکاری نہیں ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ جا کے کاروبار کرو، اور پھر ایک روز دینے والے بھی بن جاؤ. تو ان تصورات پر قرض حسن وہ حکمت عملی بن گئی کہ ہم نے آج کے عہد میں مواقعات مدینہ کو عملی صورت کیسے دینی ہے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے، آپ کے روبرو ہے. چند ہزار سے سفر شروع ہوتا ہے، بہت مشکلات آئیں، راہ محبت کا خدا حافظ ہے. اس میں دو چار بہت سخت مقامات ہیں، تو دو چار نہیں بہت سے سخت مقام آئے، تو ابھی بھی آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں. ابھی بھی ایک جگہ پر میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر مشکلات کا ایک پہاڑ لوگوں نے کھڑا کر رکھا تھا، لیکن ایک یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. اور ایک آیت پہ مجھے بہت یقین ہے، ہر آیت پہ یقین ہے ہر مسلمان کو، لیکن میری ناقص رائے میں وہ ایک بڑا عجیب اس میں ایک رمز پوشیدہ ہے، ایک پیغام ہے اور ایک راز ہے. قرآن پاک کی وہ واحد آیت ہے جس میں سود کو اور صدقات کو جوڑا گیا. کئی جگہ پر صدقات دینے کی تاکید کی گئی اور کئی جگہ پر سود کی ممانعت کی گئی، آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. لیکن ایسی آیت صرف ایک ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو سود اور صدقات کا اکٹھا ذکر اس ایک آیت میں ہے. تو میں اور ہمارے ساتھی اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر سود کو ختم کرنا ہے تو پھر صدقات کا نظام لانا پڑے گا. یہ جو باقی کہتے ہیں جی شریعہ کمپلائنٹ مائکرو فائنانس، شریعہ کمپلائنٹ فائنانس، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی ٹھیک ہے. اب آپ ایک تصور دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 100 200 400 1000 ارب روپے ہوں اور آپ کہیں گے یہ صدقات فنڈ ہے، یا آپ یہ کہیں یہ صدقات بینک ہے، اور کہیں کہ جس کو ضرورت ہے یہاں سے پیسے لے جائے بغیر سود کے اور واپس کر دے، تعلیم کے لیے لے لے، گھر کے لیے لے لے، روزگار کے لیے لے لے، بیماری کے لیے لے لے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں، یہ بھی ایک میں حدیث کے مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی سے قرض لو اور واپس کرو تو تحفے کے ساتھ واپس کرو. یعنی تم واپس کرو گے تو اضافے کے ساتھ، اگر توفیق ہے تو واپس کرو. تو پھر یہ بھی ہے کہ قرض جس نے لیا اس کے لیے واپسی تو لازم ہے. ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرہیز کیا، تو گویا یہ تو فرض ہے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں دے سکتا تو آپ اس کو معاف کر دو. تو یہ اگر آپ تصور کریں کہ ہم نے پچھلے سال صرف 24، ویسے تو فائنینشیل کانٹیکسٹ میں بہت بڑی رقم ہے لیکن میرے نزدیک کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، 24 ارب روپے ہم نے دیے ہیں بغیر سود کے پچھلے ایک سال میں. کوئی بینک نہیں دیتے اتنی رقم. لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ یہ 200 ارب دے دیے جائیں ہر سال تو کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا. اور 200 ارب محسن صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان کے وفاقی بجٹ میں ایک پینٹ ہے. یعنی یہ قوم جو ہے ایک دن 40 ارب روپے کی خیرات کرتی ہے ایک دن میں. عید کے روز جب ہم دیتے ہیں فطرانہ تو ویسے 1000 روپے بھی ہے، اس دفعہ کم از کم فطرانے کی قیمت جو افزانہ تھا وہ 200 روپے رکھا گیا. اب 200 ہر شخص کے لیے لازم ہے، اس دن جو جنم لیتا ہے بچہ اس پر بھی لازم ہے، واجب ہے. تو 20 کروڑ کو 200 سے ضرب دیں تو 40 ارب روپے بنتے. اور ہر روز ہم صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یہ تو منیمم ہے. اس سے بڑھ کر اہل خیر شاید اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہوں کہ وہ ایک شخصی 200 ارب روپے اس میں ڈال دے. تو بنیادی سر تصور یہ تھا جو بنا آہستہ آہستہ، پہلے دن یہ نہیں تھا. یہ جو ویژن ہے، جو خواب ہے، پہلے چھوٹا سا تھا، پھر
آہستہ آہستہ اس میں ارتقا ہوتا گیا، سیکھتے رہے، ہمت بڑھتی رہی، نئی سوچیں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. تو ایک قدم کے بعد لگا اب تو زمین و آسمان زیر ہیں. تو یہ پھر تصور بنا کہ اگر ایک صدقات فنڈ بن جائے اور کچھ لوگ اس کے کسٹوڈین ہو جائیں، امین بن جائیں، اس سے پھر یہ نظام بنے، تو کم از کم نچلی سطح پر سود کا بھی کلا کما ہو سکتا ہے. آپ کی جو 30-40% پاپولیشن ہے جو ایکسٹریملی پور ہے، اور ان کو زندگی میں ایک اعتماد بھی مل سکتا ہے، مواخات کے تسلسل کا بھی ایک یہ موجب بن سکتا ہے. اور پھر یہ رقم جب اکانومی میں انویسٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں دولت اور جنم لے گی، اور وہ دولت جو جنم لے گی وہ کن کے پاس جائے گی؟ انہی لوگوں کے پاس جو غریب ہیں. اب ایک پاکستان کا سب سے بڑا امیر شخص ہے، وہ 200 ارب روپے بینکوں سے قرضہ لے کے شوگر مل لگاتا ہے کچھ لگاتا ہے، تو جو کماتا ہے اس کی جیب میں جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے 160 ارب روپے آج تک دیے، اس سے جو ویلتھ جنریٹ ہوئی وہ 40 لاکھ خاندانوں میں تقسیم ہوئی. غربت کے خاتمے کے 2 ہی راستے ہیں سر، کریشن آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو اس نظام سے آپ لوگوں کو کاروبار کروا کے ویلتھ کریٹ کرتے ہیں، جی ڈی پی بڑھتا ہے، اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے تو نہیں لے لیے. تو یہ بنیادی تصور ہے جی. مطلب اب یہ باتیں بتا بھی دی ہیں وید صاحب نے اور شاہ صاحب نے، سید ابرار صاحب نے، کہ کتنی دفاتر ہیں، کتنے بینیفیشریز ہیں. بیسیکلی آپ جیسے فہم و فراست کے حامل لوگوں سے میں اس تصور کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ ہوا ہے نا جی، یہ ایک آئیڈیا کی وکٹری ہے، یہ کچھ لوگوں کی فتح نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے سفر میں کسی بھی مقام پر اگر کوئی آئیڈیا اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی مسائل سے ہم آہنگ ہو کر ان کا جواب دے سکے تو وہ فتح یاب ہوتا ہے. تو غربت کا حل نہ سرمایہ دارانہ نظام میں، اگر ایسا ہوتا تو 99% دولت اس دنیا کی 1% لوگوں کے پاس کیوں ہوتی، یا 4 ارب لوگ $2 سے کم میں کیوں زندہ رہتے. اور نہ ہی بھیک میں حل ہے غربت کا. کبھی کسی بھکاری کو تو آپ نے سیٹھ بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ تو نان پروڈکٹیو ایکٹر ہے، وہ تو پیسے لے کے خرچتا نہیں ہے، جیب میں ڈال کے رات کو سو جاتا ہے. ویسے بھی عزت نفس کے اوپر اس سے بڑا بوجھ کیا ہوگا. تو ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے اور ایک طرف بھیک ہے، کشکول ہے، گدائی ہے. درمیان میں مواخات ہے، بھائی چارہ ہے. تو یہ وہ تصور حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور یہ مواخات مدینہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اسے ہم پڑھیں، تعریف کریں اور پھر کتابوں کی زینت بنا کے کسی لائبریری میں رکھ دیں تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیں، بھول جائیں. یہ دہرانے کی بات ہے. آج 50-60 لوگ جو بیٹھے ہیں، اگر ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک شخص کو مواخات کے توسط سے اپنا بھائی بنانا ہے تو ان 50-60 خاندانوں کی زندگی بدل سکتی. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ایک کیسی خیالی تصوراتی باتیں کرتے ہیں، آئیڈیلز کی باتیں کرتے ہیں کہ آدھا پاکستان اچھا ہے، اور یعنی اچھے سے مراد خوشحال ہے، اور آدھا پاکستان خوشحال نہیں ہے، تو ان کو کیسے جوڑیں گے یہ؟ تو پھر میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ زندگی تصوراتی باتوں کا ہی نام ہے، خوابوں کا نام ہے. آئیڈیلزم جو ہے نا، یہ زندگی سے کی جانے والی ضد ہے، اور زندگی کبھی کبھی ضد کو پورا بھی کر دیتی ہے. تو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پہلا قدم کہ میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پہ، دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم. تو بس یہ آگے بڑھنے کی بات ہے. یہی اخوت کی کہانی ہے. 20-22 برس گزر گئے، الحمدللہ
ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، اس تصور کو بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا، سوچ کا، فکر کا، عمل کا حصہ بنایا۔ یہ اعزاز مل گیا، اچھی بات ہے، نہ بھی ملتا تو کوئی بات نہیں، کہ نیکی اجر کے لیے نہیں کی جاتی، نیکی تو نیکی کے لیے کی جاتی ہے، نیکی اس لیے کی جاتی ہے کہ حکم ہے، تو کسی اور کی رضا ہے، کسی اور کا انعام ہے، کسی اور کی اطاعت۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ انعام اگر ہے تو یہ پورے پاکستان کا ہے، کہ اگر لوگ قابل اعتماد نہ ہوتے، لوگ تعاون نہ کرتے، دینے والے نہ ہوتے اور لے کے واپس کرنے والے نہ ہوتے، تو پھر کس کو اعزاز ملتا؟ تو یہ اعزاز آپ کا ہے، ہمارا ہے، اس معاشرے کا اجتماعی ہے، اور یہ بلکہ ایک لحاظ سے یہ اچھا لگتا ہے مجھے کہ اس سے پاکستان کی خوبصورت تصویر ابھرتی ہے۔ مجھے آئی واز ایکسٹریملی ڈیلائٹڈ جب انہوں نے یہ جو چھوٹی سی 1 منٹ کی ویڈیو کلپ بنائی اس اعزاز کے لیے، میرے ڈکلیئر کرنے کے لیے، تو اس کا آغاز ایک حدیث سے ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 1 چپاتی ہے تو وہ آدھی کسی اور کو دے دے۔ اس اصول کے اوپر بنائے ہوئے اس پروگرام کو ہم یہ اعزاز دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے کمزور شخص کو، سب سے گناہگار شخص کو، سب سے ناتواں شخص کو اس سے زیادہ باد بہاری کا جھونکا اور کیا ہوگا کہ اس انعام کے دیتے ہوئے ایک غیر مسلم ملک میں یہ بات کہی جائے۔ اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے، اس سے پاکستان کا نام ہے، پاکستان کی عزت ہے، ہماری ایک خوبصورت تصویر۔ ایک ہم ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ہم نے اپنی صورت کو بگاڑا ہوا ہے نا، کوئی شخص ہمیں کہتا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ بددیانت ہیں، یہ تو متشدد لوگ ہیں، یہ تو متعصب ہیں، یہ تو کیا کیا کچھ ہے۔ لیکن یہ بھی اب کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ the first country in the world جس میں زیرو بیسڈ لینڈنگ کا تجربہ ہوا اور وہ 40 لاکھ لوگوں تک پہنچا۔ تو یہ اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں، مجھے نہیں پتا تھا اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آج بیٹھے ہوں گے، اور میں نے تو ایسے ہی میجر صاحب سے کہا تھا کہ میں نے آنا ہے، تو انہوں نے پھر یہ محفل منعقد کر دی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے جانا ہے، اگر نہ ہو تو اچھا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں واقعتاً یہ میری طرف سے بڑی کوتاہی ہوتی کہ اگر میں حاضر نہ ہوتا۔ تو اور کوئی بات نہیں ہے، پروگرام کے بارے میں آپ گوگل کر لیں، آپ ویب سائٹ دیکھ لیں، قرضوں کا پروگرام ہے، تعلیم کا پروگرام ہے، یونیورسٹی بن رہی ہے۔ یونیورسٹی کا میں 2 منٹ میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ اگر جس ماں کے پاس زیور ہے وہ زیور بیچ کے بچے کو پڑھاتی ہے، جس کے پاس زیور نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ اگر قرضہ بغیر سود کیا تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب سے علم کی قیمت لگی ہے تو کوچہ و بازار میں رسوا ہو گیا علم، کاروبار بن گیا علم۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں پیسے تو لگتے ہیں پڑھنے کے، اس میں مفت تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آج ایک یونیورسٹی کہتی ہے جی یہ لو 20 لاکھ روپے بینک میں جمع کراؤ اور بینک سے ایک پرچی لو اور پھر ہمارے ٹریجرر کو دکھاؤ اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ، تو ہم نے کہا کہ چلو اس کو بھی الٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ الٹ کام ہم نے کرنے شروع کیے تھے 20، محسن صاحب جانتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی الٹ کام کرتے تھے اور ان کی سرکردگی میں کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ پہلے کمرہ جماعت میں چلے جاؤ اور 20 سال بعد فیس دے دینا۔ فیس تو دینی ہے، جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان جو بھی بنو گے، تاکہ تمہارا قرض اتر جائے اور کوئی ایک اور بچہ پڑھ جائے۔ کچھ لوگ یہاں پر بھی متشکک جس نے کہتے شک کا اظہار، نے کہا کہ اگر انہوں نے 20 سال بعد فیس نہ دی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، اگر ایک شخص ہمارے پاس 5 سال پڑھتا ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، علم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کرتا ہے اور مواقعات مدینہ کے فیض سے سرشار بھی ہوتا ہے،
اور 20 سال بعد جا کر وہ فیس ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ نہیں ہے، ہمارا گناہ ہے کہ ہم نے اسے کیا سکھایا. کوئی ہمارے اخلاص میں ہی کمی ہوگی کہ ہم اس کو تراش خراش کے ایک خوبصورت انسان نہ بنا سکے. اور پھر دوسری بات، اگر نہیں بھی دیتا تو کیا فرق ہے، وہ اپنے لیے تو جی رہا ہے نا. وہ غربت سے نکل کے وہ کم از کم معاشرے کا ایک پروڈکٹیو شخص تو بن گیا، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تو وہ کر رہا ہے. ایک خاندان تو غربت سے نکل گیا. تو اس طرح سے وہ یونیورسٹی بن رہی ہے. ابھی یونیورسٹی کا چارٹر نہیں ملا، لیکن الحمدللہ بہت خوبصورت 50 ایکڑ کی زمین لاہور میں ہے، قصور میں ہے، 50 ایکڑ کی چکوال میں ہے، اور 30 ایکڑ فیصل آباد میں ہے، اور ایک کراچی میں ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی کہانی میں ہمیشہ سناتا ہوں اس سے وابستہ، کہ جب ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ 50 کروڑ روپے لگیں گے اس کی تعمیر پہ، پہلے جو حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری جیب میں تو 50 کروڑ نہیں تھے. تو ہم نے کہا اسے کہ اس کو 1000 پہ تقسیم کرو. اس نے کہا جی حاصل تقسیم 5 لاکھ ہے. ہم نے کہا تو مسئلہ حل ہو گیا، ہم 5 لاکھ لوگوں کو کہیں گے کہ 1000 روپے ہمیں دے دو. اور نوشنلی ہم نے کہا کہ 1 اینٹ تمہارے نام کی لگ جائے گی، اور اس اینٹ کی قیمت 1000 روپے. ہم ایک دیوار بنائیں گے، اس کا نام ہوگا وال آف فاؤنڈرز. اس میں آپ کا نام لکھا جائے گا، جس نے 1 دیا، جس نے 10 اینٹیں دی ہیں، 100 دی ہیں، 1000 دی ہیں. وہ نام تا قیامت جگمگاتا رہے گا کہ یہ شخص تھا جس نے تعلیم کے لیے اس ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے 1 اینٹ لگائی. تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم کوئی کھلاڑی بھی نہیں ہیں، کوئی گانے والے بھی نہیں ہیں، کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی اس تصور میں اتنی تابندگی تھی کہ لوگ جوک در جوک چلے آئے، اور 8-9 مہینوں میں وہ 50 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے، اور وہ عمارت تعمیر ہو گئی. کسی نے 1 اینٹ خریدی، کسی نے 10 خریدیں، کسی نے 100 خریدیں. آپ کے نام کی اینٹ اگر نہیں لگی تو آپ بھی یہ خرید لیں، وہ بھی لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن سب سے خوبصورت اینٹ کا تذکرہ میں کروں گا. راجن پور سے ایک دن مجھے ایک فون آیا، ایک عورت کا کپ کپاتی ہوئی آواز. اس نے کہا میں 70 برس کی ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ اینٹیں بیچتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں، میں تو اینٹیں نہیں بیچتا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو یونیورسٹی بنانے کے لیے اینٹیں بیچ رہے ہیں. وہ ایک عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اینٹوں کا بھٹا لگایا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی پڑھا ہے. تو وہ میں بھی بڑی متاثر ہوئی ہوں، بڑی خوش ہوں، لیکن میں بہت غریب ہوں، میرے پاس 1000 روپے نہیں ہے. تو کیا میں 500 روپے دے کے آدھی اینٹ خرید سکتی؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب بھی میں اس عورت کو یاد کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جو سود کی اٹی لے کر یوسف کی خریدار بننے کے لیے نکلی تھی. یہ ہے عشق، یہ ہے درد مندی، یہ ہے ایثار، یہ ہے وہ پاکستان جو گلی کوچوں میں بکھرا ہوا ہے. اور ہم اس کی تصویر نہیں دکھاتے. ہم تصویر کس کی دکھاتے ہیں ہر روز شام کو؟ کن چہروں کی ہم تصویر دکھاتے ہیں؟ کیا کبھی ایسی ماں کی تصویر آپ نے دیکھی؟ کیا ان 14,000 لوگوں کی تصویر کبھی آپ نے دیکھی جن کے نام کندہ ہے وہاں پہ؟ کیا کبھی آپ نے ان 40 لاکھ لوگوں کی تصویر دیکھی جنہوں نے 160 ارب روپے لے کر 99.9% کی شرح سے واپس کیے؟ کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کی تصویر دیکھی، یہ ریڑھی والے، یہ گدھا گاڑی چلانے والے، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، جنہوں نے پچھلے سال 1 سال کے اندر 100% ریکوری کے علاوہ 36 کروڑ روپے کے عطیات بھی دیے کہ میں 1000 روپے کماتا ہوں اس قرض حسن کی مدد سے ریڑھی لگا کے، 1 روپے میں بچاتا ہوں روز آپ کے لیے، تاکہ میرا شمار لینے والوں کے ساتھ دینے والوں میں ہو جائے. تو یہ کہانیاں کیوں نہیں سنائی جاتی، کیوں نہیں کہی جاتی؟ کہانی سنائی نہیں جاتی، کہانی سنی بھی نہیں جاتی. بہرحال یہ اخوت کی کہانی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتائیں،
मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भूल जाइए। इसका जो ये पहलू है ना कि एक उम्मीद की कैफियत को जन्म दिया है। यानी जब आप किसी को, मैं ऑक्सफोर्ड भी गया, हार्वर्ड भी गया, कई जगहों पे, तो जब उनको मैंने कहा कि पाकिस्तानी को इतनी ईमानदार है कि ये शरह रिकवरी है और ये, तो वो हैरान होते हैं, यकीन नहीं करते। तो ये इशफाक अहमद साहब की ये बात मैं 20 दफा दोहरा चुका हूं कि गुर्बत जो है वो मालो दौलत से महरूमी का नाम नहीं है। गुर्बत अकेले रह जाने का नाम। जब आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप गरीब हैं। कोई कंधा ऐसा नहीं है जिस पर सर रख के आप 2 आंसू बहा सकें तो आप गरीब हैं। तो अखुवत वो कंधा बनी है जिस पे 40 लाख घरानों ने सर रख के 2 आंसू बहाए। यही समाजी इंपैक्ट, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। एक तरफ विशियस साइकिल है, एक तरफ वर्चुअस साइकिल है। आप गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, वो घूम के मुआशरे में घूमती रहती है, वो घूमती रहती है, वो नक्श हो जाती हैं चीजें, मिटती नहीं है। इसी तरह एक वर्चुअस साइकिल भी तो हो सकता है कि आप मेरे साथ नेकी करें, मैं किसी और के साथ करूं, वो किसी और के साथ करूं, हो सकता है घूमते 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 वो नेकी फिर से मेरी तरफ लौट के वापस आ जाए। तो ये एक वर्चुअस साइकिल का आगाज है। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है, मवाक़ात मदीना है। वो एक शेर में बहुत मुझे, मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार इसने अदा किया कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। यानी मगरब की दानिश और बसीरत हमें डैज़ल नहीं कर सकती, मरूब नहीं कर सकती। सीख सकते हैं हम उनसे, सीखना चाहिए। क्यों नहीं? इसलिए कि खाके मदीना व नजफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और अली करमुल्लाह वजहू दरवाज़ा है। तो खाके मदीना और नजफ अगर आपकी आंखों का सुरमा है तो फिर आपको किसी और फ़लसफ़ा की ज़रूरत ही नहीं। फिर ज़िंदगी की खूबसूरती और हुस्न और जमाल का फ़लसफ़ा आपके अपने दीन से ही निकलेगा। और ये मवाक़ात मदीना है। और सूद जो है, कभी न कभी तो मरगला की पहाड़ियों की बुलंदी से खड़ा होकर कोई शख्स ये फिक्रा दोहराएगा कि दौरे जहालत की सारी रस्में आज मेरे पाँव के नीचे हैं और मैं सूद का इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान से खात्मे का ऐलान करता हूँ। इस ख्वाब में हम जिंदा हैं, इस कैफियत में हम जिंदा हैं। वो मुनीर नियाज़ी ने कहा कि बैठ जाएं साया दामाने अहमद में मुनीर और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है। अभी ये बात होनी है, ये आज नहीं तो कल होनी है। मैं नहीं देखूंगा, कोई और देखेगा। आप नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा। ये सूद जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान नहीं बन सकती। सूद जुल्म है, इस्तेसाल है, सारी खराबियों की बुनियाद है और सबसे बड़ी बुराई है जिसके खिलाफ जंग कहा गया जिसे। और हम खामोश हैं, सर झुका देते हैं, मसलहत आमेज हैं। किस अदालत से जाके कोई गिला करे, कहाँ जाके किस पार्लियामेंट के सामने जाकर आप आवाज बुलंद करें? एक ही हल है, किसी को सदका दे दें, उसको तो सूद से निकालें, अपना सदकात फंड बना लें। जरूरी नहीं है कि आप अखुवत एक तसव्वुर भी है और एक अदारा भी है। आप अपनी अखुवत क्यों नहीं बनाते? आप लाख रुपए जमा करें दोस्तों के साथ मिलके और उससे 2 या 3 आदमियों को जाके जरूरत के वक्त कर्जा दे दें। ये सदकात बैंक है आपका, ये आपकी अखुवत है। तो एक वसी समंदर है इस्तेसाल का, दुख का, उसमें एक छोटा सा जजीरा आबाद करें, खुशियों का, मोहब्बत का। बहुत से जजीरे जब बनेंगे, जुड़ेंगे, तो फिर ये समुंदर खत्म हो जाएगा। तो मैं इसी पे इख्तिताम करूंगा। बेहद मेहरबानी सर, आपने खालिद साहब इतनी अच्छे लोगों को बुलाया और सब हमारे दोस्त हैं तो इस खुशी में। लेकिन मैं उम्मीद की बात करता हूँ
लीडर्स जो है ना तो शुड डील इन द करेंसी ऑफ होप। अगर होप नहीं हम दे सकते तो लोगों को हम क्या दे सकते हैं? हर रोज तुलू होने वाला सूरज इस अमर का ऐलान है कि खुदा अभी इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ। हर नया जन्म लेने वाला बच्चा भी ऐलान है कि खुदा अभी मायूस नहीं हुआ। हम क्यों मायूस हैं? तो पाकिस्तान को होप की जरूरत है, और अखुवत एक उम्मीद है, अखुवत एक दिया है, एक तहरीक है, एक बड़ा ही एक पुरइंकसार कदम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसन पर अमल करने का। और खुशी इस बात की है कि अब ये बात कही जा रही है और सुनी जा रही है। वो क्या किसी गालिब का शेर है कि कब वो कहता है कहानी, कब वो सुनता है कहानी मेरी, और फिर वो भी जुबानी मेरी। तो बहरहाल अब ये कहानी कही जा रही है, सुनी जा रही है, और हम मुंतज़र हैं उस दिन के जब मरगला की चोटियों से ये आवाज़ बुलंद होगी कि इस दुनिया के मसाइल का हल अगर है तो मुवाख़ात में है। मैं दोबारा से मशकूर हूँ और फिर से दो ही कहूँगा कि जो कुछ भी है ये इस तसव्वुर की देन है और कुछ नहीं है, हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। जो कुछ भी है मुवाख़ात की देन। बेहद शुक्रिया।